بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 10ویں ILF کے دوسرے دن کے پہلے سیشن کا آغاز ہوا چاہتا ہے جس کا عنوان ہے انلاکنگ ورڈز دا میجک آف ٹرانسلیشن. ہمارے ساتھ ہمارے تمام پینلسٹ موجود ہیں. سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گی. عالمگیر ہاشمی صاحب انگریزی زبان و ادب کے شاعر اور ادیب ہیں. شاعری کے 12 مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں. پاکستانی لٹریچر کا کنٹمپرری انگلش رائٹرز کا شمارہ مرتب کر چکے ہیں اور پطرس بخاری ایوارڈ اور پرائڈ آف پرفارمنس جیسے صدارتی ایوارڈ سے انہیں نوازا جا چکا ہے. میں انہیں اس سیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں. دوسرے پینلسٹ ہیں سفیر امان صاحب. سفیر امان صاحب انگریزی زبان کے محقق، تربیت کار، نصاب ساز اور مترجم ہیں. اس وقت پرو ریکٹر نمل کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. بہاؤ کا ترجمہ انہوں نے سوروز آف سرسوتی کے نام سے کیا ہے اور اسی ILF میں ان کی دوسری کتاب کا ترجمہ، اس کی بک لانچ شامل ہے جو کشور ناہید کی کتاب ہے بری عورت کی دوسری کتھا، جس کا ترجمہ انہوں نے دا سیکنڈ سٹوری آف اے بیڈ وومن کے عنوان سے کیا ہے. اس کے علاوہ وہ کئی افسانوں کے تراجم بھی کر چکے ہیں. تیسری پینلسٹ ہیں یاسمین حمید صاحبہ. یاسمین حمید صاحبہ شاعرہ ہیں، مترجم ہیں، ماہر تعلیم ہیں اور ترجمہ نگار کی حیثیت سے ان کی ذات جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. پاکستانی اردو ورڈز کے عنوان سے انہوں نے ترجمے کی کتاب ان کی شائع ہو چکی ہے اور حال ہی میں جنوبی ایشیا کی منتخب نظمیں کے عنوان سے ان کی دوسری کتاب آئی ہے جس میں 16 زبانوں کے تراجم شامل ہیں شاعری کے. اور اس کتاب کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس کو ایک ہی سال میں 3 ایوارڈ سے، جمیل جالبی ایوارڈ، حسن عسکری ایوارڈ اور UBL ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے. ہمارے چوتھے پینلسٹ انعام ندیم صاحب ہیں. انعام ندیم صاحب شاعر ہیں، ادیب ہیں، مترجم ہیں اور پیشے کے اعتبار سے استاد ہیں. حبیب یونیورسٹی کراچی سے بطور ایسوسیٹ پروفیسر وابستہ ہیں اور انہوں نے مختلف زبانوں سے تراجم کیے، انگریزی سے اردو میں اور یا ہندی سے اور چینی زبانوں سے، اور وہ اب تک 9 ناولوں کے ترجمے کر چکے ہیں اور ان کا یہ سفر ہنوز جاری ہے. اب ہم اپنے سیشن کے باقاعدہ آغاز کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اپنی تالیوں کی گونج میں ہمارے تمام پینلسٹ کا استقبال کریں. سب سے پہلا سوال عالمگیر ہاشمی صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ذہن میں جب ہم ترجمے کی بات کرتے ہیں اور ترجمہ نگاری کی تو پہلا سوال ہی یہی ہے کہ کیا ہر شخص مترجم بن سکتا ہے یا وہ اس کا استحقاق رکھتا ہے کہ وہ ترجمہ کرے؟ اگر ہاں تو تب بھی اپنی بات کے حق میں دلائل دیجیے اور بتائیے کہ کیسے، اور اگر نہیں تو پھر بتائیے کہ مترجم کے لیے بنیادی صفات کیا ہے جو اس کو ایک عام شخص کو ترجمہ نگار بناتی ہیں. میرے خیال میں کوئی شخص بھی مترجم بن سکتا ہے اگر چاہے، اور جو بنیادی خصوصیات اس کے لیے اور جو ریکوائرمنٹس ہیں میرے خیال میں وہ ہے نالج آف ایٹ لیسٹ 2 لینگویجز، فیملیئرٹی with the culture of the source text, apart from the text itself, and in connection with the text itself, and also a degree of adeptness and feeling for both. And اس صورت میں دونوں زبانوں کا سہارا لے رہا ہوں اس وقت، کم از کم 2 زبانوں کا، ہو سکتا ہے تیسری بھی آ جائے آپ کا جواب دینے کے لیے. میرے خیال میں یہ ضروری چیزیں ہیں، بیکاز نالج کافی نہیں ہے، فیملیئرٹی چاہیے اور کانٹیکسٹ کا بخوبی ادراک ہونا چاہیے دونوں زبانوں کی. اگر 2 زبانیں انوالوڈ ہیں، اگر 3 زبانیں انوالوڈ ہیں یا 4 ہیں تو پھر اس میں وہ تمام بھی شامل ہو جائیں گی. ابھی میں چند دن پہلے نیوز دیکھ رہا تھا، ہم روز دیکھتے ہیں، اس پہ ایک ٹکر چل رہا تھا تو ایک فریز، کبھی کبھار نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور یہ ان میں سے تھی. میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اردو زبان کی نیوز ٹائم میں جو اردو زبان کا ٹکر چل رہا تھا وہاں اس پہ لکھا ہوا تھا ان پٹ بیج موٹیویشن کے لیے.
تو یہ دو زبانوں کو ملا کے رومنائزڈ اردو میں ان پٹ لکھا ہوا تھا. پہلے تو مجھے ڈیفیکلٹی ہوئی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, یعنی میں نے پہلے اس کو پڑھا ان پٹ, رومنائزڈ تھا نا, انگریزی کا لفظ رومنائز کر دیا, اردو میں لکھ دیا, تو میں نے پڑھا ان پٹ. پھر میں نے کہا یہ ڈزنٹ میک اینی سینس, یہ کیا ہے. پھر میں نے اس کو وہ دوبارہ ٹکر آیا تو پھر میں نے دوبارہ اس پہ غور کیا, وہ ان پٹ تھا ایکچولی. تو آئی کوڈ فگر آؤٹ, آگے لکھا ہوا تھا بیج, یعنی سوئنگ کے ٹائم پہ جو آپ نے بیج ڈالنا ہے فصل میں, فصل کے لیے زمین میں, وہ ان پٹ بیج ہے, اور وہ اردو میں لکھا ہوا تھا. اب یہ پہلی دفعہ میں نے اس اصطلاح کو اپنے چینل پہ, نیوز چینل پہ دیکھا, تو میرے لیے لمحہ فکریہ تھا ایک لحاظ سے, کہ میں سمجھ نہیں پہلے تو پا رہا تھا, پھر میں سمجھ گیا کہ کیا کہا جا رہا. مگر یہ اب یہ دو زبانوں کا جو امتزاج ہے, اور پہلی دفعہ جب آتا ہے ایز اے نیولوجزم, آئی وڈ سے اٹ ان انگلش, تو اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ فکر کی ضرورت ہے اور زیادہ سمجھ چاہیے, اور پھر سبجیکٹ کا بھی آپ کو کچھ پتہ ہونا چاہیے, کانٹیکسٹ, سبجیکٹ, apart from the language. I hope this answers your question. Thank you so much. سوال آپ سے ہے, آپ کی کتاب کا میں نے ابھی ذکر کیا جسے 1 سال میں 3 ایوارڈ سے نوازا گیا, جنوبی ایشیا کی منتخب نظمیں. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں آپ نے 16 مختلف زبانوں کے تراجم کیے ہیں, اور اگر 17ویں ہم دیکھیں تو وہ اردو زبان میں آپ نے ترجمہ کیا تو وہ اس میں شامل ہے. اس میں جنوبی ایشیا کی تمام زبانیں, تقریباً مطلب تمام معروف زبانیں شامل ہیں. تو یہ صرف زبانیں نہیں ہوتی, جب ہم انلاکنگ ورڈز کی بات کرتے ہیں تو وہ زبانیں نہیں بلکہ ثقافتیں ہوتی ہیں. اور ترجمے کے مسائل اگر ہم دیکھیں اور مشکلات, تو اس میں ثقافتی حوالوں کے تراجم کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آپ نے 16 مختلف ثقافتیں دیکھیں, اور پھر اردو زبان کی اپنی بھی ایک ثقافت اس میں شامل ہے. تو اس مسئلے کو آپ نے اپنے تراجم میں کیسے حل کیا؟ جی شکریہ امینہ. یہ کتاب میں نے یعنی اپنے طور پہ اس کا ترجمہ کیا, ان کا انتخاب کیا نظموں کا. کچھ نظمیں مجھے مل گئیں آسانی سے, کوئی خاص منصوبہ بندی نہیں تھی. یہ نظمیں میں نے پڑھی, کچھ نظمیں اکٹھی تھیں ایک کتاب میں, کچھ بعد میں نے جمع کی. تو جو سب سے زیادہ چیز میرے لیے تھی اسٹرائکنگ, وہ یہ تھی کہ ایک پہلے بھی میری ترجمہ کتاب ہے کہ اگر ہم اپنے یا اس خطے پاکستان جسے ہم کہتے ہیں, اسے اور ان زبانوں کے تناظر میں دیکھیں, اردو زبان پلس پنجابی وغیرہ ہماری جتنی زبانیں ہیں, تو جو ابھی آپ بات کر رہی تھی نا, یہ ہم ایک دوسرے سے کلچرلی بہت قریب ہیں, اس میں آسانی پیدا ہوتی ہے. اگر آپ کلچرلی دور ہیں مثال کے, تو آپ بہت سے الفاظ کو, بہت سے ایکسپریشنز کو, بہت سے وہ ترجمہ کر لیتے ہیں, لیکن اس کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. ہماری جو سیاسی تاریخ ہے اور اس کے حالات کیا ہو رہا ہے دونوں جگہ پہ الگ الگ سے ایک ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور تو یہ سب چیزیں بھی ہماری قریب ہیں ایک دوسرے سے. اور کلچرلی ہم لوگوں کے ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں, ایک ساتھ آلموسٹ جیسے آپ بچہ پیدا ہوتا ہے, 2 بچے, دوست, تو وہ چیزیں آپ کو تنگ نہیں کرتی. جو جیسے مثال کے طور پہ شادی بیاہ کا اگر کہیں تذکرہ ہے, کسی نظم میں ہے یا کسی دوسرے فکشن وغیرہ میں ہے, تو اس میں اگر الفاظ ہوں گے, جیسے مہندی آپ کے ہاتھ پہ میں دیکھ رہی تھی, یہ ہمارا اپنا رواج ہے, بالکل بہت اسی طرف کا ہے, اس کا میرا خیال ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ان کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ترجمہ کرتے ہوئے البتہ آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے. مطلب یہ ایک طرح کی آسانی ہے اس میں. باقی یہ کہ میں نے جتنے ترجمے کیے ہیں وہ اپنے طور پہ کیے ہیں, کسی
جو چیز بھی تھی وہ بہت، اور شاعری کے ترجمے کیے ہیں. میں نے ایڈٹ بھی کی ایک پاکستانی لٹریچر، ہاشمی صاحب نے بھی کی ہیں ایک کتابیں ایڈٹ. تو اس میں ظاہر اس کا الٹ بھی تھا، جیسے اردو سے انگریزی بھی چیزیں جو ہیں وہ ترجمے میں آئی ہیں، اور اس کی جو کتابی شکل ہے اس کا نام ہے پاکستانی اردو ورڈز، جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئی. تو دونوں زبانوں، مطلب یہ ایک جو ہے چیز تھی، یہ کامن تھی. اور مشکل اور آسان کا لفظ میرا خیال ہے میں استعمال نہیں کروں گی. چیز مشکل شاید وہی ہوتی ہے جو جس کے ساتھ آپ مانوس نہیں ہوتے، یا پھر اور مطلب ٹرانسلیشن کے لیے یہ بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو زبان آنی چاہیے. اس میں میرا یہ ہے جو خیال کہ سورس ٹیکسٹ جو ہے، سورس لینگویج، جو زبان جس ٹارگٹ لینگویج ہے جس میں ترجمہ کیا جا رہا ہے، اس کا آپ کو جو ہے بہت اس کی سمجھ ہونی چاہیے. ناٹ دیٹ کہ میں نے کوئی اچھی چیز کی ہوگی یا کچھ، ویسے ہی میں کہہ رہی ہوں کہ اس ترجمے کو ان لوگوں کو پڑھنا ہوتا ہے جنہیں وہ زبان آتی ہے، اور اس کے جو بھی پیچ و خم ہیں جس طرح وہ جانتے ہیں. اور یہ جو کلچرل سمبلز ہیں یہ بھی ہمیں ان کی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے ہیں. فرض کیجئے کوئی انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، یا کوئی بنگالی میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، یا کسی دوسری، وہ زبان جو ہے وہ آپ کی دونوں زبانیں آنی چاہیے. آبویسلی اگر آپ سورس ٹیکسٹ سے واقف نہیں ہیں، آپ کو نہیں آتی زبان، تو وہ بیسک چیز ہے بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس کا پہنچانا اس زبان کو پڑھنے، یہ ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے ترجمہ جو ہے نا وہ بہت، آپ اس میں جو ایک انڈیویجول فیکٹر آ جاتا ہے، ذاتی بھی آ جاتا ہے، وہ ہے اس کام سے محبت. کہ اگر آپ وہ محبت، شوق نہیں ہے، اور میں عام طور پہ کسی کے لیے کم کام کرتی ہوں، اپنے لیے زیادہ کرتی ہوں، اگر کرتی ہوں تو پھر مجھے، ورنہ یہ جیسے اپنا اپنا ہے. تو میں نے جتنے ترجمے کیے ہیں اس سے، اور اگر مزید اگر آپ چاہیں کچھ. بہت شکریہ. انعام ندیم صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے اسی کے ترجمہ، ایک تو ثقافتی حوالے بہت زیادہ آتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے اگر آپ متون پر منحصر ہیں، اسی طرح ضرب الامثال، محاورے، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں ایک ترجمے میں. کیوں میں آپ کے حوالے سے اس وجہ سے یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے ناولوں کے تراجم کیے ہیں، اور ناولوں کے تراجم آپ نے انگریزی سے بھی کیے ہیں، ہندی سے بھی کیے ہیں، چینی زبان سے بھی کیے ہیں. تو مختلف ثقافتیں ہیں بہت ہی زیادہ، اور ظاہر ہے ان کے محاورے بھی مختلف ہوں گے، ضرب الامثال بھی. تو اس مسئلے کو آپ نے کیسے دیکھا، اور اگر آپ اپنی کوئی ذاتی تجربات میں سے ایک دو مثالوں کے ذریعے سے واضح کر سکیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. چینی زبان سے تو میں نے براہ راست ترجمہ نہیں کیا، انگریزی سے ہی وہ ترجمہ تھا اصل میں. تو اور باقی سارے تراجم بھی سوائے ایک ہندی کہانیوں کا جو انتخاب ہے، وہ بھی اس لیے کہ ہندی اور اردو تو ایک ہی زبان ہے، اس میں صرف اسکرپٹ کا فرق ہے اور یا تھوڑا سا ووکیبلری ہے. تو بنیادی بات تو یہی آ جاتی ہے کہ کیسے آپ زبان کا استعمال کیسے کرتے ہیں. میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں اور اس پر ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں، در حقیقت اس پر آپ کی بری بھلی دسترس ہونا ضروری ہے. آپ کو اردو میں آپ ترجمہ کرتے ہیں، انگریزی شاید آپ کو بس اتنی بھی اگر آتی ہے کہ آپ اس کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور بھٹکتے نہیں ہیں، تو آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں، جو ٹارگٹ زبان ہے، تو آپ کو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فقرہ کیسے لکھا جاتا ہے، یا اس انگریزی کے فقرے کو یا اس سطر کو ترجمہ کرنے کے لیے میری اپنی زبان کتنی ثروت مند ہے، اس میں کیسی چمک دمک موجود ہے، میری زبان کا محاورہ میں کہاں کھپا سکتا ہوں، اس بات کو کیسے، اس جگہ کو کیسے کسی کا مصرع یاد آ جائے تو وہ وہاں لکھ کر میں آگے بڑھ سکتا ہوں. یہ جو چیز ہے یہ شاید آپ کو اپنی زبان کے گہرے مطالعے سے آتی ہے.
یعنی یہ کوئی تخلیقی صلاحیت کی بات نہیں ہے، یہ ایک تربیت کی بات ہے. اگر آپ نے اپنی زبان کی نثر کو غور سے پڑھا ہے اور ایسی عمر میں پڑھا ہے کہ جب پڑھی ہوئی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ اس مسئلے کا حل جو سوال آپ کا ہے اس سے آسانی کے ساتھ گزر سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایسی شاندار روایت ہے نثر کی کہ آپ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، شاعر لوگ ہوتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ زبان اگر آپ کو سیکھنا ہے، زبان شاعری پڑھنے سے زبان نہیں آتی، زبان تو آتی ہی نثر پڑھنے سے ہے. اور جیسی نثر آپ کے ہاں، خاص طور پہ فکشن کی ہم بات کر رہے ہیں، میں فکشن کی کتابوں کے ہی ترجمے کیا کرتا ہوں، ناولز اور کہانیاں. تو آپ دیکھتے جائیے، آپ قرۃ العین حیدر کی کیا بات کریں، آپ ان سے پہلے ذرا عصمت چغتائی کی نثر تو دیکھیے. آلدو وہ نثر اب اس طرح شاید اب وہ الفاظ ہمارے ہاں، لیکن وہ سب آپ کی تربیت کرتے ہیں. پھر مترجم ایسے شاندار اردو کو ابتدا ہی سے مل گئے. مجھے یاد ہے کہ ہم نے جو ترجمے پڑھنا شروع کیے تھے تو وہ روسی ادب کے تراجم سب سے پہلے دستیاب ہوئے، اور وہ ایک سے بڑھ کر ایک ترجمہ کرنے والے لوگ موجود تھے، اور اس میں بڑے بڑے نام تھے، زوئے انصاری جیسے. پھر محمد حسن عسکری کا بھی ہم تذکرہ کر رہے تھے کچھ دیر پہلے. تو یہ جو زبان کو تخلیقی سطح پر استعمال کرنے کا معاملہ ہے، تو اصل میں اس کے پیچھے خود اپنی زبان کی تربیت شامل ہوتی ہے. یہ کوئی اخبار کی خبر کا ترجمہ کرنا نہیں ہے، یہ فکشن ہے. یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو زبان آنا چاہیے. مشین بھی ترجمہ کرتی ہے، وہ تو آپ کے لیے اب چیٹ جی پی ٹی اور اس سے پہلے گوگل ٹرانسلیٹر وہ سب ترجمہ ہے. لیکن کیسے وہ فرق ہو جاتا ہے کہ حسن عسکری کا ترجمہ، اور تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی چھب، اپنی جھلک اس میں آپ کو نظر آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان سے جو واقفیت ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا، میں اس بات سے بہت متفق ہوں کہ زبان محض زبان تو ہوتی نہیں، وہ تو تہذیب ہوتی ہے، وہ تو آپ کی ثقافت ہوتی ہے. اور وہ اس کے ساتھ ہی ایسے بہت سارے تصورات ہیں جو خاص قوم یا خاص زبان یا اس کی تہذیب سے وابستہ. مثلا طہارت ایک ایسا لفظ ہے، اب آپ اس کو کیسے ترجمہ کیجئے گا؟ اس کے ساتھ کئی طرح کی اور چیزیں بھی، جب یہ لفظ ہم بولتے ہیں تو آپ انگریزی میں اس کو جب ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے کیا لکھنا چاہیے یہاں پر. ایسا ہی دوسری زبانوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے. تو تب آپ اپنی زبان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو عظیم الشان ادب لکھا گیا، میں تو بہت قائل ہوں اس کا. اگر آپ نے اس کو بغور پڑھا ہے اور اس طرح سے پڑھا ہے کہ اس سے آپ نے کچھ سیکھا بھی ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی مشکل رہتی نہیں ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال آپ سے ہے کہ ترجمہ نگاری میں انتخاب کتنا معنی رکھتا ہے؟ کیونکہ آپ کے بھی، میں نے دونوں تراجم کے حوالے سے اگر بات کروں تو آپ نے بہاؤ کا ترجمہ کیا سوروز آف سرسوتی کے عنوان سے، پھر کشور ناہید صاحبہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے بھی آپ نے خود نوشت کا ترجمہ کیا، بری عورت کی دوسری کا تھا. تو یہ دونوں مختلف قسم کے تراجم ہیں، ان کی یونڈراز مختلف ہیں اور یہ بالکل الگ طرح کے اسلوب بہت مختلف ہے. تو ترجمہ کیسے آپ انتخاب کرتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کا ترجمہ کرنا چاہیے، اور پھر اس میں جو ادبی اسلوب کو ترجمہ کے دوران ڈھالنے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ شکریہ. جو آپ نے پہلے سوال پوچھے ان پہ ایک مختصر سا رسپانس میں دوں گا کہ جیسے یعنی اب تراجم ایک بہت عام ہوتے جا رہے ہیں اور ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر رہے ہیں، جو بہت اچھی بات ہے. یہ انٹر کلچرل ٹرانسفر کے لیے اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کلچرز کے درمیان ڈائلاگ کے لیے، تہذیبوں کے ڈائلاگ کے لیے یہ بہت اچھا ہے. اب یہ ہے کہ ترجمہ کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا. تو ہمارے جیسے ملک میں تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. یعنی ہمارے ہاں جو ایک چیز ہمارا ایک ہے، ہماری روایت بنی ہوئی ہے. لیکن ترجمہ نگاری کے لیے ایک خاص مزاج بھی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تراجم کرتے ہوئے اب تک میں کوئی 4 کر چکا ہوں. مجھے لگا کہ اس سے بہتر تھا کہ میں اپنی کوئی کتاب لکھ لیتا. یعنی وہ اتنا پینفل کام ہے کہ آپ کسی یو ہیو ٹو گیٹ انڈر دا اسکن آف دا ادر رائٹر. Not only, I mean, the culture that you are trying to transfer,
but also the writer's feelings, emotions, whatever he or she has put into that book, उसकी स्किन के नीचे जाके और उसको अपने ऊपर तारी करना, ये एक बहरहाल एक मुश्किल काम होता है. दीगर चैलेंजेस जिनका दोस्तों ने जिक्र किया है, उनमें सबसे बड़ा ज़ाहिर है कि वो सकाफ़त जो है हर ज़ुबान की अपनी होती है, तो उसको तर्जमा करना बड़ा मुश्किल होता है. मिसाल के तौर पे जब नादार लोग ये अब्दुल्ला हुसैन का, उन्होंने ख़ुद उसको तर्जमा किया. सेल्फ ट्रांसलेशन है द वेरी जनरेशन के नाम से. तो इस पे शमसुर रहमान फारूकी साहब ने लिखा अपनी किताब में कि जब चूँकि उन्होंने शेरों की धाड़ने का कहीं पे जिक्र किया है कि शेर जो है वो धाड़ते हैं. तो अब ज़ाहिर है हमारे यहाँ इंडिया में बड़े सगीर में बड़े बड़े जंगल हैं, वहाँ पे शेर भी पाए जाते हैं, लेकिन उसको जब अंग्रेज़ी में उन्होंने तर्जमा किया तो शेरों की बजाय उसको उन्होंने कुत्तों की धाड़ जो उसके साथ वो रिप्लेस कर दिया. उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग थी कि दो डिफरेंट कल्चर्स, दो डिफरेंट ज़ुबानों और मुख्तलिफ जो रीडरशिप है उसके मुताबिक उन्होंने उसको करना है. हमारे यहाँ कुत्ते का ज़ाहिर जो मतलब है वो हम समझते हैं, जानते हैं कि उसको एक ऐसी अलामत समझा जाता है, लेकिन अंग्रेज़ी का इडियम है द टॉप डॉग. अब अगर कोई यहाँ पे उसको तर्जमा करना चाहे कि वो अपने महकमे का सबसे बड़ा या सबसे अहम कुत्ता है, तो ज़ाहिर है कि वो मुनासिब तर्जमा नहीं होगा. तो हमें देखना पड़ेगा कि उसको हम कैसे उसके अंदर ढालेंगे. आते हैं अब आपके सवाल की तरफ. तो जो मेरा इंतखाब की वजह है कि मैंने तारड़ से शुरू किया और उनका जो सबसे अहम नावल है मेरे ख्याल में बहाव, और उसके बाद मेरी असेसमेंट में खशो खासाक ज़माने है. उसके बाद मैं किशोर नाहिद आपा की किताब की तरफ जो एक ऑटोबायोग्राफी उसकी तरफ आया. दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं. जो कि तारड़ ने जिस तारीख़ में हाथ डाला वो 5000 साल पुरानी तारीख़ है. उससे पहले उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की. उन्होंने ड्रिविडियन जो ज़ुबानें थीं उस दौर की मुरवजा, उन ज़ुबानों के 300 अल्फाज मुंतखब किए, फिर उनको उन्होंने स्प्रिंकल किया अपने नैरेटिव के अंदर जो है मुख्तलिफ जगहों पे. तो उन अल्फाज का तर्जमा अंग्रेज़ी में ढूंढना ये सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो बहुत सारे वो अल्फाज अब मतरूक हो चुके हैं. वो कि हमारी जो ज़ुबानें हैं बाज़ जो इंडस के साथ साथ बोली जाती हैं, उनमें सिंधी भी है, पंजाबी भी है और सराइकी भी है और तमिलनाडु की ज़ुबानें, वो ड्रिविडियन ज़ुबानें ज़्यादातर अब उस अंदाज में वो ज़ाहिर है कि मुरवज नहीं है. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था. और फिर उनका जो नैरेटिव स्टाइल है वो भी ज़ाहिर है कि बहुत ही एक जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में वो घूमता रहता है. तो वो एक चैलेंज था. किशोर आपा की किताब जो है वो इस पर अभी हम इसके बाद फ़ौरन प्रोग्राम है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर आप मवाजना करना चाहें तो वो चूँकि ऑटोबायोग्राफी है उसमें ज़्यादा एक पर्सनल टच है. अगर बहाव में सारूज़ ऑफ सरस्वती के नाम से जो मैंने किया उसमें एक हिस्टोरिकल नैरेटिव है और उसमें उस दौर के जो सकाफ़तें हैं उनको उन्होंने ज़िंदा करने की कोशिश की. तो किशोर आपा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी होने के नाते से उनके जो पर्सनल इमोशंस हैं और उनके जो तजर्बात हैं उनको उन्होंने पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों के हिसाब से साथ साथ रखा. और यही वजह है कि उनकी जब हम ज़ात के बारे में पढ़ते हैं तो हमें साथ उनकी उस दौर की सियासत भी मिलती है. बिल्कुल ऐसे ही जैसे मीटलेस डेज में सारा सुलेरी ने लिखा कि जब भी हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप बदलती थी पाकिस्तान में तो उसके साथ ही उनके यहाँ खानसामा भी बदल जाता था. एक नया खानसामा जो है वो उनके घर में आ जाता था उस डिक्टेटर के उसके मुताबिक. तो इसी तरह इन्होंने बहुत चूँकि देखा है बहुत कुछ, तो उसी अंदाज में उन्होंने अपना नैरेटिव जो है पर्सनल, ये ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था मेरे ख्याल में बहाव की निस्बत, चूँकि दैट इज़ मोर इमीडिएट टू आवर एक्सपीरियंस, दैट इज़ मोर अबाउट आवर वर्ल्ड इन विच वी लिव एंड वी सर्वाइव the same world in which Apa is living. Thank you. बहुत शुक्रिया. जी सर, आप कुछ इजाफा करना चाहें आलमगीर सर? मेरे एक दो कमेंट्स हैं और क्वेरीज हैं उनमें. एक ये मैं एग्री करता हूँ बाकी स्पीकर्स जो कह रहे हैं कि सकाफत का इदराक जो है वो
ہم ساری میرے خیال ہے ایک ہی بات کر رہے ہیں اس ٹاپک پہ، وہ ضروری ہے. اور مختلف سمبلز، جو کچھ چیزیں جو سمبل کا سٹیٹس مختلف کلچرز میں حاصل کر چکی ہیں، ان کا ادراک بھی ضروری ہے. اب یہ ہے کہ میرے خیال میں ہم فوکس کر رہے ہیں اس وقت زیادہ ٹرانسلیشن ان جنرل کے بجائے ٹرانسلیشن ان پرٹیکولر اینڈ ان دی پاکستانی کانٹیکسٹ ود ان اور امنگسٹ پاکستانی لینگویجز. اب میرے خیال میں ٹاپک تھوڑا اس پہ فوکس ہونا چاہیے، پر تھوڑا بڑا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پوری دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. ہم اپنے ملک میں بھی مختلف زبانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم صرف پاکستان میں نہیں، زبانیں ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اور ملکوں کی ثقافت سے اور ان کے معاشرے سے اور ان کی ضروریات سے اور ہماری ضروریات سے روشناس کراتی ہیں. تو زبان ایک بہت بڑا میڈیم ہے. ہم ساری زبانیں چونکہ نہیں جانتے اور نہیں جان سکتے ساری دنیا کی زبانیں، تو اسی لیے ہم ٹرانسلیشن پہ انحصار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان چیزوں کی اور ان دنیاؤں کی جو ہمارا ٹاپک ہے اس پینل کا، ان کی طرف لے جائے گی، یا ہمیں اس کا کوئی تھوڑا سا شائبہ دے گی جو کہ ہم ورنہ حاصل نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ کہنے کے جو طریقے ہیں وہ بڑے مختلف ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ ابھی کہا بھی گیا ہے. Now, reading a Polish writer recently, who is pretty distinguished now and well known, ان کا نام ہے Olga Takurchuk, if I'm pronouncing it right. Olga Takurchuk. She won the Nobel Prize in 1918 or 1919. The novel that I read recently was called, in English, it's called something from Polish, which has a particular phrase in it. And I want to focus on that just for a minute or less. The phrase is, it occurs in one of the sentences here that I've got just written it out. Thus I combine the practical and the sentimental, and without by your leave he came inside. It's part of a sentence. The last part is, and I hope that most of our participants and I'm sure most of our participants and most of our audience can follow me in English also. That's why I'm reading it out. Which reminds me of a fashion from long ago in the days of my youth. Thus I combine the practical and the sentimental, and without a by your leave he came inside. میں فوکس کر رہا ہوں by your leave he came inside. یہ ہائفنیٹڈ ہے، ان میں ہائفنس کے ساتھ اس کو ایک لفظ بنایا گیا ہے. اب جب میں یہ پڑھتا ہوں، اٹس اے ٹرانسلیشن obviously of the Polish sentence by an English translator. تو مجھے فوراً سگنل یہ ملتا ہے کہ یہ دو پاسبلٹیز امیڈیٹلی میرے مائنڈ میں آتی ہیں. ایک کہ یہ اسٹائلائزڈ لینگویج ہے، دو یہ ٹرانسلیشن. اب ہو سکتا ہے کہ امکانی طور پہ یہ ان دونوں میں سے بھی کوئی نہ ہو، مگر امکان یہ ہے کہ یہ زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ اسٹائلائزڈ لینگویج ہے
جس کا جو more familiar possibilities تھیں by your permission or which is not hyphenated or and excuse me, وہ استعمال نہیں کی گئی, یا کچھ اور بھی ہو سکتا تھا which is simpler. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں by this example, and there are many others, کہ اوریجنل لینگویجز, اوریجنل ایک بڑا خطرناک لفظ ہے, میں کہنا نہیں چاہتا, سورس ہی کہہ لیں, کیونکہ بعض اوقات ہمیں اوریجنل کا پتہ نہیں ہوتا. اوریجنل چیزوں میں بھی ہمیں اوریجنل کا پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ لیئرز اپون لیئرز سویلائزیشن ہے, اور زبان کا اوور آل فنڈ ایک ہی ہے. اس میں بہت ساری ویریشنز آ رہی ہیں اوور ٹائم, particularly with long standing languages in use in literary and other ways in cultures for a long time. اس میں بہت لیئرز ہیں. تو اب اس میں جو سورس لینگویج ہے اس کے جو پیچ و خم ہیں, ہمیں جب تک اس کا ادراک نہیں ہوگا ہم ڈیفینیٹ گراؤنڈ پہ, ہارڈ گراؤنڈ پہ نہیں ہو سکتے. جب ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ پروز ہو یا پوئٹری ہو, کہ ہم کیا ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, کیا اوریجنل جو ناٹ اوریجنل سورس لینگویج کے جو پیچ و خم ہے وہ کیا ہے. اگر ان کی انٹرمیڈیشن پہلے ہی ہو چکی ہے بائی اندر لینگویج, تو ہم ٹرانسلیٹ تو یقیناً کر سکتے ہیں, مگر ہم یہ سرٹنٹی نہیں رکھ سکتے اپنے دل میں, اپنے دماغ میں, کہ ہم نے جو سورس ٹیکسٹ تھی اس کو کنوے کر دیا ہے. ہم نے میننگ تو شاید کسی حد تک کیپچر کر لیا ہوگا, میننگ کنوے ہو چکا ہوگا, دوسری تیسری زبان میں بھی ہو سکتا ہے. میں اپنے کو پینلسٹ کے ساتھ جنہوں نے یہ کہا, میں اس سے ان ایگریمنٹ ہوں کہ میننگ کنوے ہو سکتا ہے, مگر لینگویج کی فارم جو ہے وہ خاص طور پہ لٹری ورک میں بہت اہم ہے, وہ کنوے نہیں اگر ہوتی تو میری تشنگی ویسے ہی برقرار رہے گی. بہت شکریہ سر. اب میں کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو موجودہ دور ہے وہ مصنوعی ذہانت اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کافی متاثر ہو چکا ہے, اور جب مختلف شعبوں کی ہم بات کرتے ہیں جہاں اس میں بہت سارے شعبے اس کی اثر پذیری میں آئے, وہیں پہ ترجمہ نگاری بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترجمہ نگاری کے حوالے سے ہمیں دو گروہ نظر آتے ہیں. پہلا گروہ وہ ہے جو مترجم جو روایتی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مترجم کی خلاقانہ صلاحیت یا اس کی جو صلاحیتیں ہیں اور قابلیتیں ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہرا سکتی ہیں اور وہ بہتر ترجمہ کر سکتا ہے اور اس کی اپنی پہچان بن جائے گی. لیکن اگر ہم کارپورا کی بات کریں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس طرح جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اس میں ہم دیکھیں تو دوسرا گروہ جو یہ کہتا ہے کہ بہت جلد وہ ایک انسان کی جگہ لے لے گی اور ایک مترجم کی جگہ بھی لے لے گی. تو آپ کا کیا خیال ہے انعام ندیم صاحب, کیونکہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ عسکری نے ترجمہ کیا تو اس میں عسکری کا رنگ تھا, اور اسی طرح دیگر نے ترجمہ کیا تو ان کے اندر بھی ان کا اپنا رنگ باقی ہے. تو یہ ذرا مجھے وہ روایتی اسکول کے حوالے سے ایک بات لگ رہی ہے, لیکن جو نئے جو یہ کہنے والے ہیں کہ مترجم کی ذات بھی اس میں ضم ہو سکتی ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, یہ ایک تھریٹ تو موجود ہے اور ابھی ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہ اور کتنا ڈیولپ ہو جائے گا اور اس کی شکل کیا بنے گی. لیکن بہرحال یہ زندگی کے سبھی شعبوں کے لیے یہ مسئلہ ہے, اور یہ کہ صاحب بہت لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی اور لوگ گھر بیٹھ جائیں گے اور مشینیں ہی کام کریں گی بس, اور مشینیں یہ کام آپ کے لیے ڈیزائن کر سکتی ہیں, آپ کے لیے بنا سکتی ہیں سب. تو ظاہر ہے کہ اس میں اس طرح کی جو کریٹو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی
یہ سہولت موجود ہے وہ ہوگی ان کو، جو لوگ آسان یا سہل پسند لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود مجھے یہ ایسا لگتا ہے کم از کم اس سٹیج پر کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلا میں ایک ترجمہ کر رہا تھا رومی کے رومی پر ایک ناول تھا رومی کی بیٹی کے حوالے سے، تو وہ مجھے اسی دوران ایک مضمون لکھنا پڑا. مجھے کسی نے کہا کہ ایک مضمون لکھ دیجئے جس میں مشینی ترجمہ اور تخلیقی ترجمہ کیا ہوتا ہے. تو خیر وہ مضمون میں نے لکھا اور اس میں مجھے کوئی مثال پیش کرنا تھی. تو چونکہ میں ان دنوں کام کر رہا تھا ایک ترجمے پہ، تو میں نے سوچا کہ یہ جو ایک پیراگراف میں نے اپنے ترجمہ کیا ہے، ایک کام کرتے ہیں اسی کا مشینی ترجمہ بھی لے لیتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے، اور پھر میں خود ہی اپنے ہی کیے ہوئے ترجمے کا مقابلہ کر لیتا ہوں. تو اب وہ مجھے ایگزیکٹلی انگریزی کا وہ فریز یاد نہیں ہے کہ وہ کیا اس میں تھا، لیکن کچھ اس طرح کی چیز تھی کہ جیسے ترجمہ تھا کہ کوئی موم بتی یا چراغ اگر جل رہا ہو تو اس پر پتنگے آتے ہیں. تو مشین نے اس کا ترجمہ، چونکہ کینڈل کا لفظ تھا اس میں، تو مشین نے اس کا چیٹ جی پی ٹی نے اس کا ترجمہ یہی بتایا کہ موم بتی اور پتنگا اڑتا ہوا آیا. میں وہ چیپٹر ترجمہ کر چکا تھا، تو جب میں نے اس کو کھول کے، اور مجھے یاد تھا وہ، تو میں نے اس کو شمع اور پروانہ لکھا تھا. تو یہ جو فرق ہے کہ مشین آپ سے کہتی ہے وہ موم بتی ہے اور پتنگا ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ شمع اور پروانہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جہاں آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ادب اور شاعری اور زبان کی روایت موجود ہے، اور چونکہ وہ آگے پورا حوالہ اسی طرح سے آیا تھا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسانی ذہن، اس کی اخلاقیت، اس کا سارا وہ ہمیشہ مقدم رہے گا. البتہ سہولتیں بہت دستیاب ہوئے ہیں، تو میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. یاسمین حمید صاحبہ، آپ بھی ایک بہت ہی اچھی اور ہمارے عہد کی ایک معروف تخلیق کار ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں، اس مسئلے کو جو مصنوعی ذہانت نے ہمارے سامنے رکھا؟ مجھے تو ہنسی آتی ہے اور کچھ مطلب یہ ہے کہ یہ مصنوعی جو ذہانت ہے وہ اگر ہمارے لیے نظمیں اور غزلیں اور افسانے اور ناولیں تحریر کرے گی، وہ ہماری بنائی ہوئی ترجمہ کرے گی. چلیے، اور تو مطلب اس پہ تبصرے کی تو ضرورت نہیں ہے. تخلیق کار کا مقابلہ ہم مشین سے کر رہے ہیں. مشین میرا خیال ہے یہاں تک کہ ظاہر ہے جو ترجمہ صرف یہی نہیں ہے، ہم تو لٹری ٹرانسلیشن کی بات کر رہے ہیں نا، تو ترجمہ تو یعنی اسی ٹیکسٹ کا آپ ضرورتاً بھی کر سکتے ہیں. 100 سال پرانی چیز ہے، اس کو ہمیں جو آبسلیٹ چیزیں تھیں اس کے اندر یا متروک چیزیں تھیں، ان کو لوگ زیادہ اچھی طرح سے جان لیں، پڑھ لیں، یا دوبارہ اس کو رائج کیا جائے. اور یہ اس صورت میں ظاہر ہے آپ کے کام آ سکتی ہے. اور پھر میکینیکل جو ٹرانسلیشن ہے، یہ دفتروں میں اور یہ سب کام جو روزمرہ کے کام ہے، تخلیقیت جو ہے وہ اس سے بہت ہی مختلف چیز ہے. تو انسان نے ہی اگر اپنی وہ مطلب اس پہ کام کرنا ہے تو اس کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس پہ ہمیں بات بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے. وہ ایک سلوشن ہے ایک مشکل کا جو ہمیں درپیش ہے بہت سی. اور میرا خیال ہے یہ اب ہم اس میں کھول کے سنا ہے، میں تو جانتی تو نہیں، کہ مضامین وغیرہ لکھ کے لوگ لے جاتے ہیں کالجز میں، اسکولز میں. اس کے لیے یہ بڑی شاید فائدہ مند رہے. وہ لوگ یعنی ٹرانسلیشن وہ پہلے کی چیز ہے. میں نے یہ بھی سنا کہ جو مشینی ٹرانسلیشن ہے اس کے ذریعے ایسیز وغیرہ جو تھیسز وغیرہ کے حصے ہیں وہ بھی لکھ کے دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے کچھ رقم وصول کی جاتی ہے. یہ بھی کوئی چیز ہے. میرا خیال ہے کچھ لوگ بتائیں گے کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے. تو اتنی جلدی اس پر جو کام اس سے لیا جا سکتا ہے اور آسانی سے لیا جا سکتا ہے وہ لیا جائے گا. اور نظم اگر لکھے گی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے لیے تو بڑا اچھا ہے. پھر اگر ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے
کہ کہاں کیا چیز مل رہی ہے. بس اس کے بارے میں بھی اور کیا کہہ سکتی ہوں. بہت شکریہ. اب کوشچن آنسر سیشن کی طرف بڑھتے ہیں. میرا خیال ہے کیونکہ مجھے یہاں پہ سوال تو میرے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں مجھے اتنے بڑے بڑے مترجمین نظر آ رہے ہیں اور ترجمے سے تعلق رکھنے والے اور اسے دلچسپی رکھنے والے آڈینس ہماری، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم کوشچن آنسرز کو زیادہ وقت دیں. تو براہ کرم اپنا تعارف کروائیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنا سوال پوچھیں. جی سر. تھینک یو ویری مچ سر. میرا نام عبد الواحد ہے. میں کوئی مترجم تو نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں. جیسے شیکسپیئر نے کہا تھا کہ بنانے والے کو نہیں پہننے والے کو تنگ کرتا ہے. کچھ ترجمے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اذیت دیتے ہیں. مطلب اگر ان کو پڑھیں تو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ایک ترجمے میں پڑھ رہا تھا تو اس نے آلہ پایا لکھ دیا، پایا گوڑے گٹوں والا، ایک خاتون کے بارے میں. تو مجھے شک ہوا کہ یہ لفظ غلط ہے. میں نے جا کے دیکھا تو اس کا مطلب وہ دوسرا پایا تھا، یہ دوسرا پایا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ بھی بتائیے گا اگر آپ کا کسی ہمارے پینلسٹ اسپیسیفک پینلسٹ سے سوال ہے تو پلیز وہ بھی بتائیے گا. جی میرا سب سے سوال یہ ہے کہ جو اس وقت 200-300 ترجمے کر چکے ہیں لوگ کتابوں کے، اور پھر جب ہم ان کی کتابیں، کیونکہ ہم تو لے مین ہیں، ہمیں تو بہت ساری چیزیں لیکن پڑھتے ہوئے اذیت دیتی ہیں، تو ایسا بھی ایک کوئی میکنزم ہونا چاہیے، کوئی ایسوسیشن ہونی چاہیے جو مترجم کو سرٹیفائی بھی کرے. کیونکہ وہ معاشرے میں جب چیز پیدا ہو کے آ جاتی ہے اور اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی، وہ اویلیبل بھی ہو جاتی ہے، ہر دکان پہ وہ کتابیں رکھی ہوتی ہیں، تو اس سے جو ایک ادبی ٹیسٹ ہے وہ خراب ہوتا ہے. جیسے سائنٹیفک کوئی نالج ہے اس کی سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، تو اس کی بھی کوئی ہونی چاہیے. جی آپ کا سوال کس سے ہے؟ تمام سینئر جو پینلسٹ بیٹھے. جی آپ میں سے کوئی بھی اس کا جواب. جی یاسمین حمید صاحب. یہ کام جو ہے اسے کرنے کا طریقہ ہمارے ہاں اتفاق سے یا افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے، وہ جیسے کوئی چیز منظم نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے. اب ترجمہ جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں اور کتابیں جو ہیں ان کا انتخاب کر لیں کہ ان کا ترجمہ ہونا چاہیے دوسری زبان میں نہیں، دوسری زبانوں میں، اور دوسری زبانوں میں جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں ان کے تراجم جو ہیں، تو یہ 4-5 لوگ 8-10 لوگ تو نہیں کر سکتے. اس کے لیے تو اس کو مطلب ایک بڑے پیمانے پر کام کروانا پڑے گا، اور بڑے پیمانے پر جس طرح سکولز ہیں یا کالجز ہیں ایسے انسٹیٹیوٹس بنانے پڑیں گے جہاں ٹرانسلیشن جو ہے اس کو ایک فن کی طرح سے سکھایا جائے. سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے، ایک پریکٹس ہوتی ہے، اور اس پہ کام جو ہے وہ جب اس میں تنظیم ہوتی ہے اور آپ اس کو ایک پروفیشنلی اس کو دیکھا کرتے ہیں، تو اس کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز میں ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا یہ 4 لوگ بیٹھ کے یہ مطلب طے کر سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے. ویسے مختلف، جیسے کسی نے 2 چیزیں ٹرانسلیٹ، کسی نے 10 کر لی، کسی نے 12 کر لی، ادھر ادھر پاکٹس میں جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن کوئی ایک صحیح طریقہ جہاں سے، اور کافی چیزیں اس طرح بھی بہت سی چیزیں اگر جمع کی جائیں، اور لوگوں نے جمع کی بھی ہیں، کافی چیزوں کا ترجمہ ہے، لیکن وہ ترجمہ کافی نہیں ہے، بہت ہی ناکافی. میرا تو خیال ہے کہ وہ جس طرف آپ جا رہے ہیں، آپ جس کا سوال کر رہے ہیں جس بات کا، اس کے لیے اس طرح کی چیز کوئی جو ہے وہ زیادہ فائدہ. جی سر اضافہ کرنا چاہوں گا. آپ نے ابھی جو آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے کہ کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ بری کتابیں ہمیں نظر نہ آئیں. اور بات یہ ہے بھائی کہ ہم جس زمانے میں زندہ ہیں یہ ہر فن کے زوال کا زمانہ ہے. جس ملک میں نصرت فتح علی خان پیدا ہوا تھا اس میں اب چاہت فتح علی خان مقبول ہے. آپ کیا کیجئے گا، مطلب کیسے پابندی لگا دیں کہ اس آدمی کا گانا ہمیں سنائی نہ دے، اس کی صورت دکھائی نہ دے. شاعری کا حال سب کے سامنے ہے. اتنی بری شاعری سننے کو ملتی ہے، کتابیں ہیں وہ چھپ رہی ہیں، لوگ پسند بھی کر رہے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. جہاں اچھے مترجم کام کر رہے ہیں وہاں ایسے مترجمین بھی ہیں جن کو شاید کوئی اور کام کرنا چاہیے تھا، ترجمہ تو ہرگز وہ نہ کرتے، لیکن وہ ترجمہ کر رہے ہیں اور وہ کتابیں موجود ہیں. یہ
پابندی بہت مشکل ہے. اخلاقی طور پہ آدمی کو خود ہی اس سے باز رہنا چاہیے, لیکن ورنہ آپ پابندی لگا نہیں سکتے کہ آپ چونکہ بہت بے سرے ہیں اس لیے آپ گانا مت گائیے, آپ بہت برے شاعر ہیں اس لیے آپ شاعری مت کیجئے, آپ بہت برے مترجم ہیں آپ ترجمہ مت کیجئے. یہ بہت دشوار ہے اس طرح کی پابندی لگانا. جی سر, عالمگیر صاحب آپ بھی کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس پہ؟ میرے خیال میں پابندی کا تو نہیں سوچنا چاہیے. معاشرے میں اگر مختلف لیولز پہ, جس میں آپ کا گھر ہے, آپ کی تربیت گاہیں ہیں, آپ کے باقی سیوک انسٹیٹیوشنز ہیں, اور تعلیمی ادارے اور وغیرہ وغیرہ پیشہ ورانہ مہارت کے ادارے, اگر وہ اپنا کام صحیح طور پہ کر رہے ہوں, اور یہ بہت بڑا اگر ہے, تو پھر اس صورت میں یہ ریزرویشنز آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدرتی طور پہ, اگرچہ یہ قدرتی پروسیس نہیں ہے انٹائرلی, وہ پیدا ہو جاتی ہیں, اور لوگ ہچکچاہٹ بھی اور جھجک بھی محسوس کرتے ہیں بعض اوقات, اور اس کے اندر اپنے فریڈم کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو میرے خیال میں کوئی بھی شخص ترجمہ کر سکتا ہے, مگر اس کے ساتھ جو پرووائزوز ہیں وہ وہی ہیں جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں, اور سارے پینلسٹ تقریباً ایک جیسی بات کہہ رہے ہیں میرے خیال میں, مختلف شیڈز کے ساتھ. ہمارے ہاں اگر کلٹیویشن کی وہ چینلز موجود ہم کرنا چاہیں اور ان کو کریٹ کریں, یہ کلٹیویشن کا ایک پروسیس ہے. ٹیسٹ کی کلٹیویشن ہے, پڑھنے لکھنے کے رجحان کو دیکھنا ہے, جو ریکوائرمنٹس ہیں ان چیزوں کے کرنے کی وہ انسٹیٹیوشنز انفورس کرتے ہیں, اور آپ کی کلٹیویشن بنیادی طور پہ وہاں ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہ نہیں ہو رہی تو یہ فری فار آل جو ہے وہ اس کا زیادہ احتمال ہے. اگر وہ ہو رہا ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. تو میں ایگری کرتا ہوں کہ کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے ہونے چاہیے جو ترجمے کے لحاظ سے بھی خاص طور پہ ٹریننگ دے رہے ہوں, اور ترجمہ مختلف قسم کا ہے. ہم تو لٹری ٹرانسلیشن کی جنرلی بات کر رہے ہیں, اور اتنے فیلڈز ہیں جن میں ترجمے کی ضرورت ہے, اور جو ہم نالج لیگ کی بات کرتے ہیں اور شعبوں میں, وہ نالج لیگ جو ہے اس سے ڈیل کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. انگریزی ایک مضبوط زبان ہے پاکستان میں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ترجمہ لٹری اور نان لٹری سبجیکٹ ایریاز میں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے انسٹیٹیوشنلی. جی, کشور ناہید صاحبہ کافی دیر سے مائک پکڑے بیٹھے اور کچھ پوچھنا چاہتی ہیں, تو میم پلیز اپنا سوال کیجیے. اصل میں اس لیے مائک پکڑے ہوئے ہوں کہ میں نے بہت ساری عمر اپنی ترجمہ میں گزاری, مگر شاعری نے کئی جگہ ترجمے میں میں خاموش ہو جاتی. مثلا شاکر علی نے مجھے کہا کہ ریلکے کا ترجمہ تم میرے لے کرو, سونیٹس. اچھا, میں بہت سونیٹس اس کے ترجمہ کیے, لیکن ایک کے اوپر میں اٹک گئی, اور وہ لائن کیا تھی آج تک نہیں اس کا ترجمہ کر سکی, بلکہ آپ سب لوگ رہے. وہ تھی اٹ از دا بگننگ آف دا بگننگ. مجھے اردو میں نہیں اس کا ترجمہ کرنا نہیں آیا. اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں. مثلا ایلزبتھ براؤننگ کی شاعری کوئی خاص نہیں ہے, مگر اس کی ایک لائن نے مجھے آج تک پکڑا ہوا ہے. اس نے کہا تھا when he touched my hands I was full. تو آپ بتائیے. جی, کوئی کشور ناہید صاحبہ کو میں جواب دینے کا لفظ تو نہیں استعمال کروں گی, لیکن اگر کوئی اپنا تبصرہ کرنا چاہے. میں پہلے جو سوال پوچھا گیا آپ نے تو تبصرہ کیا ہے, اس پہ رسپانس دے دیتا ہوں کہ یہ ہمارا یہ میس پروڈکشن کا زمانہ ہے, اور میس پروڈکشن میں جو ہے وہ ہر طرح کی, اور اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ایک نیا کلچر بنا رہی ہیں, اور وہ اسپیڈ, یعنی اسپیڈ ریڈنگ, اسپیڈ لسننگ, ہر طرح کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ سمریز آ گئی ہیں, اور ہم ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں کہ آپ اسپیڈ پہ سن بھی سکتے ہیں. فاسٹ فوڈ کلچر کا زمانہ ہے. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ ایک طرف میس پروڈکشن ہو رہی ہے, دوسری طرف اسپیڈ میں ہیں ہم سارے,
تو اس کی وجہ سے مشین کو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن جیسے کہ پہلے یہ بات اسٹیبلش ابھی بھی کی گئی ہے کہ ان دونوں کا کوئی یہ ایک دوسرے کا نعم البدل نہیں ہے. I am a human translation and I am not in competition with the machine because machine cannot be an alternative of what I think and what I feel. All humans have very complex sensibility. تو اس کو یعنی مشین کے ذریعے سے جب بھی آپ کریں گے تو اس کے اندر جو بلائنڈنس ہوگی, اس میں جو ایک میکینیکل چیز ہوگی, اس میں وہ لب و لہجہ نہیں ہوگا جو ایک انسان کا ہو سکتا ہے. اور ہم چونکہ سب مختلف ہیں لہٰذا ہم اس کو اس انداز میں نہیں پڑھ سکیں گے. جب ایک مشین کے کیے ہوئے نیریٹو میں ہم اپنے آپ کو اس میں جھانکیں گے اور اس میں ہم اپنا انسان نہیں دیکھ سکیں گے تو پھر ہم اس کے ساتھ وہ والی ایسوسیشن بھی فیل نہیں کریں گے. بہت شکریہ. ہم ایک دو سوال اور لے سکتے ہیں. جی آپ پوچھ لیں. السلام علیکم. میرا نام انمول احمد ہے اور میں لسانیات کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. پی ایچ ڈی اس وقت کر رہا ہوں, فائنل سٹیجز میں ہے. اور میرا کویشچن ہوگا جو کہ سب سے ہی ہو سکتا ہے اور مجھے پتہ ہے سب ہی اس کا ایک بہترین جواب دے سکتے ہیں, بٹ چونکہ سر سفیر میرے استاد رہے ہیں, بہت کچھ ان سے لرن پلس ان لرن کرنے کا موقع ملا. تو سر یہاں پہ یہ کویشچن بھی آپ سے ہی اس پہ رائے لینا چاہوں گا. یہاں G11 میں ایک پلیٹ فارم ہے بلیک ہول کے نام سے, وہاں پہ بھی کافی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پہ ایک ڈسکشن ہوئی تھی ریوائول آف ایجوکیشن کے نام سے. تو یعنی کہ اس ڈسکشن کا سم ہاؤ تھوڑا سا تعلق ایجوکیشن پالیسی سے بھی ہو سکتا ہے. میں اس کو مختصر ہی رکھتا ہوں, لیکن وہاں پہ ایک یہ پوائنٹ لینگویج سے ریلیٹڈ بھی آیا تھا. ایک سجیشن یہ تھا کہ اگر بچوں کے لیے پرائمری مڈل لیول کی ایجوکیشن جس میں بچہ آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہوتا ہے, سمجھدار ہو رہا ہوتا ہے, اس میں اس کو اس کی ریجنل زبان کے اندر جو ہے وہ علوم بیسک سکھائے جائیں کانسیپٹس, تو اس کی بیسس پر وہ کافی اچھی کریٹیکل تھنکنگ ایبلٹیز ڈیولپ کر سکے گا ود دا پیسج آف ٹائم. اب یہ ایک بہت مشکل ٹاسک لگتا ہے ہماری پریزنٹ سچویشن میں, اور جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے کیونکہ یونیورسٹی لیکچرر ہونے کے ناطے میرا انٹریکشن اسٹوڈنٹ سے ہوتا ہے, تو وہ مطلب میں اب اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا تھا تو ہمارے ٹائم پہ ہمیں تھوڑا سائنس سے خوف آتا تھا. آج کل کے بچے کہتے ہیں اردو کا پیپر سے خوف آتا ہے. تو یہ باتیں جب سامنے آ رہی تھی تو اس میں میم نے مصنوعی ذہانت کا بھی ذکر کیا. تو مصنوعی ذہانت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر اس چیز کو پرپوز کیا جائے کہ ہم چیٹ GPT جیسے AI کو یوز کرتے ہوئے کچھ ٹرانسلیشنز کریں ان بیسک سبجیکٹس کی کہ بچہ ان کو ایٹ دا بیسک لیول سیکھ سکے اور باقی ایجوکیشن وہ انگلش میں ہی حاصل کرے یا جس زبان میں سیکھنا چاہے, تو کیا یہ آپ کو ایک ڈویبل ٹاسک لگتا ہے یا نہیں؟ جی سفیر امان صاحب آپ سے سوال ہے. جی اب یہ چونکہ بہت ہی کنٹمپرری اور کرنٹ ڈیبیٹ ہے چیٹ GPT کے یوزز اور ابیوزز کے حوالے سے, اس کا رول سوسائٹی میں, معاشرت میں, اس کے ساتھ تعلیم میں وہ کیسا ہے, تو اس پہ ہم سب ڈیبیٹ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم ابھی تک ڈیوائیڈڈ ہیں, یعنی دنیا بھر اس میں لوگ اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہیں کہ یہ کتنی مفید ہے, کتنا اس کا استعمال ہونا چاہیے وغیرہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ہی ٹیکنالوجی کا ایک خاصہ ہے کہ جسٹ لائک دی ہیومن بینگس اٹ آلسو ایوالوز, اس کا بھی ایک ارتقاء اور تنوع ہوتا ہے. اس وقت جس سطح پہ ہے چیٹ GPT اور دیگر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے انجنز ہیں اور اس کے سارے مظاہر ہیں, وہ اس وقت جس سٹیج پہ ہیں ظاہر ہے کہ انہیں بہت سارے مسائل ہیں, اور ہم جو یہاں پہ مترجمین بیٹھے ہیں ہمیں اس کا یعنی اندازہ ہوتا ہے. ہم نے اس تجربے کیے ہیں, جیسے ابھی انعام ندیم صاحب نے اپنا ذاتی تجربہ بیان کیا ہے, تو اس کی بہت زیادہ لمیٹیشنز ہیں, اور جب تک وہ لمیٹیشنز پوری طرح ان پہ قابو نہیں پایا جاتا تو یہ اٹس ناٹ اے ویری گڈ پلیٹ فارم ٹو بی یوزڈ ایون ان ایجوکیشن. بہت شکریہ. اب ہم آخری سوال لے لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کافی دیر سے وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. میم پلیز آپ اپنا سوال کیجیے, یہ آخری سوال ہوگا اس سیشن کا. السلام علیکم. آئی ایم فریحہ ظہیر اینڈ آئی ایم اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ UEG ٹیکسلا. ڈاکٹر سفیر صاحب میرے ٹیچر رہے ہیں, میرے سپروائزر بھی رہے ہیں PhD کے, اور میرا سوال ڈاکٹر صاحب کی سے ہی ہے کہ ہمارے جو ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں ویریس یونیورسٹیز میں, ان کا فنکشن صرف یہ رہ گیا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹس ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مختلف لینگویجز میں. When it comes to literary translation یا introducing it as a program, تو
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی پالیسیز کی یا کس طرح کے سٹیپس کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹرانسلیشن، لٹریری ٹرانسلیشن ایز اے پروگرام اور ایز این اکیڈیمک ڈسپلن ہمارے انسٹیٹیوشنز میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جائے؟ بہت زیادہ بات کر رہا ہوں مختلف سیمینارز میں، کانفرنسز میں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی، کہ ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹرانسلیشن کو ایک انڈسٹری بنانے کے حوالے سے، اور خاص کر لٹری ٹرانسلیشن، سائنٹیفک ٹرانسلیشنز، ایکڈیمک ٹرانسلیشنز، نالج جن سے پروڈیوس ہوتا ہے، جو نالج ویسٹ میں اس کی جو اپسٹمالوجیز ہیں وہ جو پروڈیوس ہو رہی ہیں وہاں پہ، ان کو ہمیں کس طرح جہاں پہ لانے کی ضرورت ہے، محض لٹری ٹرانسلیشنز کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس اے ہیوج اکانومی آلسو۔ سو جو میرے موجودہ یعنی پچھلے 2-4 لیکچرز دیکھیے، پولیٹیکل اکانومی آف ٹرانسلیشنز، پولیٹیکل اکانومی آف کلچر، پولیٹیکل اکانومی آف لٹریچر، اس پہ میں بات کر رہا ہوں، اور دوسرے پروگرام میں ابھی ہم کریں گے بھی اس کے اوپر مزید۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے خاص کر جو اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ایکیڈیمک اسٹڈیز بے شک کریں جس میں تنقید ہوتی ہے ٹرانسلیشنز کے اوپر، لیکن ساتھ ساتھ وہ پریکٹیکلی ٹرانسلیٹرز پیدا کریں، یعنی جو ملٹی لنگول یا ایٹ لیسٹ بائی لنگول ایبلٹی ہے اور کیپیبلٹی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کی، اس کو بہتر کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہمارا پیس ہے ٹرانسلیشنز کا وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا آخری بات یہ ہے کہ زیادہ تر یہ ون وے ٹریفک چل رہا ہے، یعنی جو بھی ویسٹرن زبانیں ہیں، جب بعض مطلب دیگر زبانیں، اب ظاہر چائنیز از ناٹ اے ویسٹرن، بٹ اس میں سے بھی جو تراجم ہیں اردو میں ہو رہے ہیں، تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رائٹرز کہاں ہیں؟ ہمارے رائٹرز کا فٹ پرنٹ دنیا میں کہاں پہ ہے؟ وہ ہم اپنے رائٹرز کو کتنا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں نے ایک بہاؤ کو ترجمہ کیا انگریزی میں، وہ فوراً ہی چائنیز میں ترجمہ ہو گیا، وہ فوراً ہی ٹرکش میں ترجمہ ہو گیا، اور اسی انگریزی سے اب وہ اٹالین میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے رائٹرز کو جو اردو میں لکھنے والے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ اسی طرح پروجیکٹ کر سکتے ہیں، اور اپنے جو گلوبل یعنی کلچرل میپ ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو سٹیمپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ یہ سب سے اہم بات آج کے سیشن کی شاید یہی ہے کہ اصل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو لٹریچر ہے وہ انگریزی زبان میں جائے تاکہ اور دوسری زبانوں میں وہ جا سکے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ میں اپنے تمام پینل کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری اس نشست کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بھی بہت شکریہ۔